میرے خیال میں بڑی ذکر کرنے والی بات ہے کہ اس صفت سے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے سے میں تو یہ غور کر رہا ہوں کہ ان کی رحمان اور رحیم اور محبت کرنے والی جو صفت ہے، یعنی کہ کتنی شدت سے محبت چاہیے اس ہستی کی طرف سے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو غلطیاں جب بھی کر لو، جب تک سچے دل سے معافی مانگتے رہو گے میں کھلے دل سے معاف کرتا رہوں گا۔ یہ کیونکہ ریحان بھائی ایون ماں باپ، ماں بھی اس حد تک نہیں پہنچتی، ماں بھی جب 10ویں یا 15 دفعہ غلطی ہو جاتی نا تو ماں بھی پھر ذرا ایک سیکنڈ پکڑ کے ڈانٹتی ہے آپ کو کہ بیٹا بس کر دو۔ لیکن اس ہستی کی محبت کی شدت آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جتنی دفعہ غلطی ہو توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کی کتنا بڑا محبت کا اظہار ہے ریحان بھائی۔ حضور نے اس کو بیان کیا ہے، حضور نے تو بہت سی اس میں روایات ہیں، بڑی دل نواز روایت میں حضور بیان کرتے ہیں کہ عرب کے صحرا میں آپ کو پتہ ہے کہ آدمی جا رہا ہے اور اس کے پاس ایک ہی گھوڑا ہے اور اس کے اوپر سواری ہے اور اس کا زادے راہ اسی کے اوپر لدا ہوا ہے، اور حضور کہتے ہیں وہ کسی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے لیٹے اور گھوڑے کو وہاں پر وہ سارا ساز و سامان وہیں پہ ہو اور اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ گھوڑا تو غائب ہے۔ اب گھوڑے کے غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ دنوں کا سفر ہوتا تھا، کم سے کم بھی دنوں کا سفر ہوتا تھا، تو آدمی نے تو تڑپ تڑپ کے مر جانا تھا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا تھا، اول تو وہ سفر ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس درجے کی مایوسی، اس درجے کی فرسٹریشن کے عالم میں وہ شخص ہو اور بالکل آخر میں وہ تلاش کرے اور پھر تھک ہار کے لیٹ جائے اور اسی میں اس کی آنکھ لگے، اور پھر جب دوبارہ آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ اس کا گھوڑا سارے ساز و سامان سمیت واپس اس کے پاس ہے، تو حضور کہتے ہیں جیسی خوشی اس شخص کو ہوگی اس سے کہیں زیادہ پروردگار عالم کو اپنے بندے کے لوٹ کے آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ یعنی حضور نے انسانی جذبات کے اور عرب کے ماحول کے لحاظ سے جو آخری درجے کی کسی شخص کی خوشی کا موقع ہو سکتا تھا اس کی مثال دے کے بتا دیا کہ پروردگار کو کتنی خوشی ہے، حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ صرف اس کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے، جس طرح جب میں ان مطالبات کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ویسے جو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور عظمت ہے تو پوری مخلوق جو ہے وہ جبریل اور میکائیل اور اسرافیل جیسے فرشتے میں چوں نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ہمارے لیے اس نے موقع کریٹ کیا ہے کہ ہم اس کی عظمت کو غیب میں رہ کے دریافت کریں، اور نہ صرف عظمت بلکہ اس کی رحمت کو دریافت کریں اور پھر اس کے سامنے گر جائیں۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ چیز کہ میں نے خدا کی عظمت کو دیکھ لیا، اس کی رحمت کو دیکھ لیا، پروردگار میں صاحب اقتدار ہوں، میں صاحب اختیار ہوں، اب میں اپنی مرضی سے سرنڈر کر رہا ہوں، میں اپنے اختیار کو سلب کر رہا ہوں، میں تجھے مان رہا ہوں اور میں تیری فرما برداری کا عزم کرتا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے، اس کے بدلے میں خدا اپنی وہ نعمت انسانوں کو دے گا جو کسی کو نہیں دی، یعنی جنت۔ تو یہ خدا کی رحمت کا جو سمجھیے کہ آخری اظہار ہے، اور میں کہوں گا اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک آخر میں بات بتاتا ہوں کہ یہ اس میں کرم یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پورا پیپر جو آؤٹ کر دیا پہلے سے، یہ پوچھوں گا قرآن مجید کی شکل میں بتا دیا، جیسے میں نے اس کو بتا دیا کہ 8 سوالات کی شکل میں، 8 نکات کی شکل میں نے متعین کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا پیپر آؤٹ کر دیا، سوال بھی بتائے، جواب بھی بتائے، پیپر آؤٹ کر کے دے دیا کہ اسے سالو کر لو۔ تو اس سے زیادہ آسانی کیا کی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ بالکل بالکل، یہ میرے ذہن میں ایک اور غالباً حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب یہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرا آسمانی باپ جو ہے وہ ایسا سمجھو کہ چرواہا ہے کہ جس کی بے شمار جو ہے وہ بکریاں ہیں، اور جب ان کی اس بے شمار بکریوں کے ریوڑ میں سے کوئی ایک بکری جو ہے ان کی وہ گم جاتی ہے تو وہ ان ساری بکریوں کو چھوڑ کے اس ایک بکری کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں۔ اس سے یہ دیکھیں پھر ایسی شخصیت کو جب انسان دریافت کر لے اور ساری محبتوں کا پھر مرکز ہے یہ شخصیت نہ بنے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دریافت پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مطالبات بھی جو اب تک ہم نے ڈسکس کیے ریحان بھائی، دیکھ کے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مطالبات ہیں کہ جو شاید ایک بہت محبت کرنے والی ماں یا باپ کے اپنے اولاد سے ہوتے ہیں، یعنی وہ مطالبات کے اندر بھی ہماری بہتری ہے کہ ہم ایسا ہی اس پوری سکیم میں کامیاب ہو جائیں، ہم کسی طریقے سے اس جنت میں پہنچ جائیں جہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ایک تھے تو جوش رہبہ تھے ریحان بھائی، ان سے کسی نے پوچھا، چلیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کی باتوں کو بھی کوٹ کرنا اچھی بات ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت کیا ہے، جنت کس چیز کا نام ہے؟
تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ جنت از اے پیراڈائز از اے پلیس ویئر گاڈ وانٹس ٹو ڈویل امنگ ہز چلڈرن. جہاں پہ وہ اپنے کریشن چلڈرن سے تشبیہ دی ان کو کہ ان کے ساتھ وہ رہیں گے ہمیشہ. محبتیں جو ہیں ہمیشہ رہنے والی محبتیں, ہمیشہ رہنے والی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا پیار ہوگا وہاں پہ. تھوڑی سی زندگی ہے 50 60 70 سال کی. اینی ویز